ایک عام استاد جو یوٹیوبر بنا اور پوری حکومت ہلا کر رکھ دی۔ 70 سالہ اقتدار کا خاتمہ صرف ایک چینل کی آواز سے۔ عوامی تحریک سے حکمران جماعت کو شکست اور امریکہ کا رد عمل۔ کیا یہ صرف آغاز ہے یا واقعی ملک کے نوجوانوں نے خود کو از سر نو تعمیر کر لیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں جعفر لغاری ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جاپان میں حالیہ اپر ہاؤس کے انتخابات نے ملک کی سیاست میں ایک زبردست ہلچل مچا دی ہے۔ حکومت میں قائم رہنے والی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی، جسے LDP کہا جاتا ہے اور جو 1955 سے تقریباً مسلسل اقتدار میں ہے، اس بار اپنی پہلی تاریخی شکست کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ شکست اچانک نہیں بلکہ کئی مسائل کا نتیجہ ہے جو پچھلے کئی سالوں میں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جاپانی عوام حکومتی جماعت کی کارکردگی سے نہایت ناخوش تھے۔ مہنگائی خاص طور پر ان کی زندگیوں پر شدید اثر ڈال رہی تھی۔ مثال کے طور پر چاول، جو جاپان کا ایک بنیادی کھانا ہے، اس کی قیمت تقریباً 2.5 گنا بڑھ گئی، جس سے کسان اور عام شہری دونوں متاثر ہوئے۔ اس پر حکومت کے متعلقہ وزراء نے ایسی بحث اور غیر سنجیدہ باتیں کی کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک وزیر سے چاول کی بڑھتی ہوئی قیمت پر سوال کیا گیا تو اس نے مذاق میں کہا، چاول تھوڑے کھانے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایک دوسرا موقع، جب ایک زلزلے میں 126 لوگ ہلاک ہوئے تو ایک اور وزیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ شکر ہے کہ یہ زلزلہ ایسے علاقے میں آیا جہاں آبادی کم تھی، ورنہ نقصان اور زیادہ ہو سکتا تھا۔ ایسے بیانات نے عوام میں حکومتی نااہلی کا گہرا احساس پیدا کیا۔ اسی دوران جاپان کی سیاست میں ایک نیا چہرہ ابھرا، سوہے کامیا، جو ایک سابق استاد تھے اور اب ایک یوٹیوبر کے طور پر عوامی سطح پر شہرت پا چکے ہیں۔ سوہے کامیا نے اپنے یوٹیوب چینل پر حکومت کی ناکامیاں، مہنگائی اور عوامی مسائل کو بڑی تفصیل اور جذبات کے ساتھ اجاگر کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک تحریک کی بنیاد رکھی جس نے خاص طور پر نوجوان نسل اور شہریوں کو جاگنے پر مجبور کیا۔ یوٹیوب چینل کی زبردست ریچ کی وجہ سے ان کے پیغام کو عوام نے بڑی تیزی سے اپنایا اور وہ ایک مضبوط سیاسی قوت بن کر ابھرے۔ سوہے کامیا کی جماعت، جسے سنسیٹو پارٹی کہا جاتا ہے، ایک دائیں بازو کی قوم پرست اور پاپولسٹ جماعت ہے۔ ان کا نعرہ تھا جاپانیز فرسٹ، جس کا مطلب یہ تھا کہ جاپانی شہریوں کو ہر شعبے میں ترجیح دی جائے، چاہے وہ روزگار ہو، تعلیم ہو، صحت کی سہولیات ہوں یا کاروبار۔ اس نعرے میں ایک طرح کا تحفظ پسندی اور غیر ملکیوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی خواہش چھپی ہوئی تھی۔ یہ نعرہ اور ان کی پالیسی جاپانی عوام کے دل کو چھو گئی، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ حکومتی جماعت نے ان کی حفاظت نہیں کی تھی۔ سوہے کامیا کی قیادت میں چلنے والی جماعت سنسیٹو نے جاپان کی ہاؤس آف کونسلر یعنی اپر ہاؤس کے انتخابات میں 14 نشستیں حاصل کی ہیں، جو اس سے قبل اپنی ایک نشست کے مقابلے میں نہایت شاندار اضافہ ہے۔ اسی طرح اس جماعت کے کل اسمبلی میں 15 ارکان ہو گئے ہیں۔ اس شکست کے باوجود وزیر اعظم سگیرو اسیبا نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اور ان کی جماعت کومیتو کے ساتھ اتحاد میں حکومت چلا رہے ہیں اور امریکہ بھی جاپان کی موجودہ حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ نے جاپانی مصنوعات پر عائد 25% ٹیرف کو کم کر کے 15% کر دیا ہے، تاکہ جاپان کی معیشت کو سہارا دیا جا سکے اور حکومت کو مستحکم رکھا جائے۔ اسی طرح امریکہ نے اپنی سیاسی اور اقتصادی مفادات کے لیے جاپانی حکومت کو بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن صورتحال نہایت پیچیدہ ہے۔ مخالف جماعتوں کے درمیان اختلافات اتنے گہرے ہیں کہ وہ ابھی تک اتحاد قائم نہیں کر پائے، اور اسی وجہ سے حکومتی جماعت کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنی نشستیں برقرار رکھ سکے۔ لیکن بہت سے ماہرین کا کہنا ہے جاپانی عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور وقت کے ساتھ وہ اپنی مرضی کے مطابق سیاسی تبدیلی بھی لے کر آئیں گے۔ یہ ایک نیا سیاسی دور ہے جہاں ایک سابق استاد اور یوٹیوبر سوہے کامیا نے اپنی آواز کو اتنی طاقت دی کہ وہ ایک بڑی سیاسی قوت بن کر ابھرا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج کے دور میں عوامی سیاست میں سوشل میڈیا کا کردار کس حد تک اہم ہو چکا ہے، اور حکومتی ناکامیوں کے خلاف عوام کے رد عمل کی شدت بھی بڑھ گئی ہے۔ جاپان کی یہ سیاسی کہانی صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ عوامی جذبات اور میڈیائی طاقت سے کس طرح سیاسی نظام میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔